لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ماہ رضا کی آمد ہے، بلکہ آ چکا ہے، اور آج اس وقت 2 صفر المظفر ہو چکی ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا احکام تجارت کا ماہ سفر کی پہلی قسط ہے، ماہ سفر میں ہونے والا پہلا احکام تجارت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو بھی ہوگا اور ہوتا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ رضا ہے، ذکر رضا ہوتا رہے گا الحمدللہ۔ مدنی چینل پہ اس حوالے سے خصوصی نشریات بھی جاری و ساری ہے، کچھ سلسلے بھی ہیں، وہ بھی دیکھتے رہیے۔ اللہ رب العزت دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ حسب معمول احکام تجارت ہے، اور اس میں آپ کے تجارتی معاملات اور لین دین سے متعلق سوالات یا مالی معاملات سے متعلق جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، جس پہ آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر اللہ العالی۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے انشاءاللہ عز و جل جوابات ہوں گے۔ سلسلے میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت، اور پھر بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں، آپ ابھی کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، واٹس ایپ پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو، آپ کی بات کو شامل سلسلہ کیا جائے گا، اور اس پہ جو بھی شرعی رہنمائی ہوگی وہ پیش کر دی جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ جو شخص ایک دن میں، ایک روز میں 1000 مرتبہ مجھ پر یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے گا، وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے۔ اپنی عادت بنائیے، اور درود پاک 1000 مرتبہ پڑھنا اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ ترکیب بنائیں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی ترکیب بن جائے گی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، اور پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام عبدالرزاق اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جولرز کا کام کرنا کیسا ہے، یعنی کہ اس کام میں جولرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس سونا وغیرہ جمع رہتا ہے کافی زیادہ، تو اس حوالے سے کافی پیچیدگیاں بھی ہیں جو آپ عرض فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بڑا آپ نے جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پروفیشن یا انداز تجارت جی کی 2 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ جو اصلاً ناجائز ہے، ٹھیک ہے، جائز ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی شراب بنا کر بیچتا ہے، ٹھیک ہے، شراب بناتا ہے یا بیچتا ہے، دونوں ہی کام اس کے جو ہیں وہ ناجائز ہیں۔ سودی کام کرتا ہے ٹھیک ہے، تو یہ کام بھی ناجائز ہے۔ تو سودی کام کرنے والے کے پاس نوکری کہ اس کے سودی کاموں میں معاونت کی جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ گراؤنڈ اور جو بنیاد ہے وہی ناجائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی حقیقتاً جو کام ہے وہی ناجائز ہے، وہی طریقہ ناجائز کار ہے۔ تو بات کی بات اس کام کا کرنا ہی جائز نہیں ٹھیک ہے۔ ہے، ایک تو وہ انداز تجارت ہوتے ہیں، وہ تجارت کی قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ پیشے ہوتے ہیں جن کو اصلاً اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، دوسرے قسم کے پیشے یا تجارت کی اقسام وہ ہوتی ہیں کہ جو جائز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر جائز تجارت کے اندر ناجائز باتوں کی گنجائش رہتی ہے۔ یعنی جو جائز طریقہ کار ہیں جی، ان جائز طریقوں میں بھی ناجائز باتیں آ سکتی ہیں، آمیزش ہو سکتی ہے اس کی۔ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فروٹ بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تول جو ہے وہ پورا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی جو ہے فروٹ اس انداز سے بیچتا ہے کہ جس انداز پہ شریعت نے منع کیا ہے۔ جی، اب یہ فروٹ بیچنا وہ انداز تجارت ہے یا وہ
قسم ہے تجارت کی کہ شریعت مطہرہ نے اس سے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بھی اگر کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جو شریعت کے اصول و ضوابط سے ٹکراتا ہو تو اس طریقہ کار کی وجہ سے جی یہ انداز تجارت، یہ آمدنی، یہ پیشہ بھی ناجائز کہلائے گا۔ یعنی جو چیزیں مکس ہوئی ہیں غلط قسم کی، جی ان غلط چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، بچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جو عام تجارت کہلاتی ہیں، عام جائز تجارت کی اقسام تھیں۔ ٹھیک ہے، سونے کی جو تجارت ہے وہاں غلطیوں کے جو امکانات ہیں دیگر تجارتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی کیا ان کے سامنے ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کو صورتحال تشویش کیا ہے۔ ہم نے 2 سلسلے کیے تھے جی احکام تجارت کے، اور مجھے یاد اچھی طرح 2010 میں کیے تھے۔ جی، میری حج پہ روانگی، ابتدائی سلسلے، جی میری حج پہ روانگی تھی شاید اگلے دن، اور اس سے پہلے ہم نے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ 2 سلسلے ریکارڈ کیے تھے۔ اس وقت تک احکام تجارت لائیو نہیں ہوا تھا، جی جی اور تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے بیان کی تھیں جو سونے کے حوالے سے تھیں۔ EP7 اور EP8، اچھا، ممکن ہے۔ اب خاص طور پر جو معاملات ہیں وہ وہاں آتے ہیں جہاں دکاندار اور کارخانے دار کا معاملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، گاہک کے ساتھ تو سمپل تجارت ہو رہی ہوتی ہے کہ گاہک جو ہے وہ آیا ہے جی اور آ کے وہ دے گیا کہ جناب یہ زیور مجھے پسند ہے، یہ آپ بنا دو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک سمپل انداز تجارت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اسی قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں جس طرح اور تجارتوں میں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں وہ نازک پہلو کم آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو بیک گراؤنڈ پہ تجارت ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے، یعنی جو دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے وہ کارخانے سے مال بنواتا ہے، ٹھیک ہے، کارخانے والے اور دکاندار کے درمیان ایک جو لین دین ہوتا ہے ٹھیک، وہ پیسوں میں نہیں ہوتا، وہ سونے میں ہوتا ہے۔ جی سونے کے بدلے سونا دیا جاتا ہے، تو وہاں بہت سارے امور میں سودی معاملات آ جاتے ہیں۔ تو آپ کی تجارت کے اندر، جیولر مارکیٹ کے اندر جہاں بھی سونے کے بدلے سونا اس کا چلن ہے جی تو سمجھے کہ وہاں خطرات شروع ہو گئے ہیں، اور وہاں سود کے پائے جانے کے جو امکانات ہیں وہ 80 سے 90% ہو جاتے ہیں۔ 80 سے 90% کی تعداد کوئی کم تعداد نہیں ہے۔ تو اب یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پر آپ سوالات واضح کر کے رہنمائی حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سلسلہ احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص جو چائے وغیرہ کا کاروبار کرتا ہے، چائے بیچتا ہے، وہ اپنی دکان پر، اپنے ہوٹل پر ایک کاریگر کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں 90 روپے کلو کے حساب سے دودھ کے پیسے دوں گا، تم 90 روپے کلو کے حساب سے جو دودھ ہے وہ منگوا لیا کرو، اور تمہیں روز کے جو پیسے ملیں گے وہ الگ ہے۔ جو کاریگر ہے دودھ لانے والا، وہ کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے 80 روپے یا 85 روپے کلو دودھ لے کر آ جاتا ہے، تو اس کے جو پیسے ہیں، جو بقایا پیسے ہیں، کیا اس کا رکھنا وہ جائز ہے؟ اور کیا وہ اپنے مالک کو، یعنی کہ جس نے اسے کام پہ رکھا ہے، وہ اسے بتانا لازمی ہے کہ جو پروفٹ رکھ رہا ہے 90 روپے کے علاوہ وہ 80 روپے کا دودھ لے کر آ رہا ہے؟ تو برائے کرم اس حوالے سے اس کی رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں ملازم کی حیثیت واضح ہے، وہ ملازم ہے، اور ملازم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایکسپنس آتے ہیں، جو بھی اخراجات آتے ہیں، جو بھی خریداری وہ کرتا ہے دکان کے لیے، وہ اسے ہو بہو بتانی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جناب 80 کا اگر اس نے خریدا ہے تو وہ 90 کا شو کرے گا، اگر 80 کا مال آیا تو 80 کا بتائے گا، 90 کا آیا تو 90 کا بتائے گا۔ یہ ضروری ہے۔ دودھ کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا۔ تو وہ جو پیسے زائد پیسے جو ہے وہ رکھے گا، مثال کے طور پر مارکیٹ ریٹ سے وہ سستا دودھ لے آیا کہیں سے، تو پیسے بچ گئے، 90 کے حساب سے مالک نے پیسے دیے تھے، جی تو وہ پیسے رکھنا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ پہلا پہلو تو یہ ہے یہاں پر۔ دوسرا پہلو یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ خیانت کا مرتکب ہوگا، وہ جو پیسے رکھے گا اس کے لیے مال حرام ہوں گے۔ دوسرا پہلو یہاں پر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو 90 روپے کلو کے حساب سے دودھ ملے گا اس کی کوالٹی بہتر ہوگی، اور اگر بالفرض وہ کم کوالٹی کا لے کر آتا ہے تو مزید ایک دوہری غلطی کا ارتکاب ہوگا۔ اب کوئی قیاس نہ کرے کہ جناب میرے سیٹ نے تو مجھے دودھ لانے کا کہا تھا، میں بالکل اسی کوالٹی کا لے کر آتا ہوں اور 80 میں لے آتا ہوں، میرے جان پہچان ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، لہٰذا میرے لیے رقم حلال ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ رقم اب بھی حلال نہیں ہوگی اگر اسی کوالٹی کا آتا ہے تب بھی۔ تو میں نے ایک اضافی طور پر نقطہ بیان کیا ہے
کہ اس میں ایک سے زیادہ غلطیوں کے امکانات موجود ہے، ایک غلطی کا ہونا تو متعین ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس میں اگر یہ صورت ہو کہ ہے تو یہ ملازم ہوٹل والے کا ملازم ہے، اس سے اجرت لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ طے ہے، لیکن ہوٹل والا تبرعاً یا اپنی خوشی سے اس کو بولتا ہے ٹھیک ہے جی تم دودھ 80 کا لاؤ یا 85 کا لاؤ، میں تمہیں 90 روپے کے حساب سے پیسے دے دوں گا۔ اچھا اسے بھی پتا ہے کہ دودھ 90 روپے کلو نہیں آ رہا، دودھ 80 85 یا جو جس اس سے کم ریٹ میں آ رہا ہے، تو کیا کوئی جواز کی صورت ملے گی یا نہیں؟ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بھی سیٹ اس طرح چھوڑتا نہیں ہے، پائے پائے کا حساب لیا جاتا ہے۔ ٹھیک اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو ممکن اس کی صورت پھر الگ ہو، ٹھیک پھر ہے وہ ٹھیکیدار ہو، ٹھیک ہے وہ مالک نے اس کے حوالے ہوٹل کر دیا ہو، ٹھیک ٹھیک ہے، وہ چند چیزوں کا حساب دے رہا ہو، تو ٹھیک پھر ان کے درمیان کیا معاہدے ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ معاہدہ دیکھتے ہوئے وہ معاہدے دیکھنا ہوں گے۔ ٹھیک اگلی کال دیجیے۔ فرما دیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز لینی ہو تو وہ اپنے ساتھ دکان پر اس کو لے جائے اور اس کو وہ چیز جو بھی پسند ہو وہ دکان سے لے دے، اور اس کے بعد اس کی پیمنٹ یہ خود ادا کر دے، اور جو لے رہا ہے اسے وہ قسط میں دے گا۔ لیکن اگر وہ 10,000 کی لیتا ہے تو وہ اس سے 1,000 یا 2,000 مہنگی اسے دے دے گا۔ تو اس طرح کرنا کیسا، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، سوال جو ہے آپ کا وہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی چیز چاہیے، انہوں نے کسی فرد کو لیا ہے اور وہ ان کو چیز دلانا چاہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل فون لینا ہے انہیں، یہ اس شخص کے ساتھ گیا، اس نے موبائل فون خریدا 10,000 روپے کا اور ان کو قسطوں پر بیچ دیا 11,000 روپے کا، تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں یہ بھی تجارت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ایک آدمی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے ریٹیلر ہے، جی وہ ہول سیل مارکیٹ سے خرید کر لے کر آتا ہے صحیح اور اپنا نفع رکھ کر گاہک کو بیچتا ہے۔ ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک گاہک جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے اسے انویسٹر کی تلاش ہوتی ہے، ٹھیک ہے تو وہ کسی کو درخواست کرتا ہے کہ تم جو ہے میرے ساتھ چلو، میں چیز پسند کروں گا، آپ اپنے لیے خرید لو۔ ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر وہ زید کو لے کر گیا، بکر زید کو لے کر گیا، زید نے اپنے لیے وہ چیز خرید لی، زید کے پاس پیسے تھے، وہ انویسٹر بنا، اس نے چیز خریدنے کے بعد دکاندار سے اس پر قبضہ بھی کر لیا۔ ٹھیک اب وہ بکر کو اپنا نفع رکھ کے بیچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے اب جو بکر کے ساتھ وہ معاہدہ کرے گا وہ بھی خرید و فروخت ہوگی، ٹھیک ہے تو اب جو خرید و فروخت کے جو جملہ تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر جو قیمت ہے اس کا تعین کرے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ اتنے کی آپ کو میں نے بیچی۔ ٹھیک ہے اگر ادھار بیچ رہا ہے تو مدت کا تعین کرے گا کہ اتنے مہینے میں پیسے دینے ہوں گے۔ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ خرید و فروخت کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ جی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے، دکاندار اپنا ریٹ بتاتا ہے ٹھیک ہے کہ بھئی یہ مال اتنے کا ہے، صحیح کتنے کا پڑا، کتنے کا آیا، یہ کچھ نہیں بتا رہا ہوتا، صحیح اور نہ اس پر بتانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے خرید و فروخت کی ایک دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اس میں بیچنے والے کو اپنی لاگت بتانی ہوتی ہے۔ اچھا اس دوسری قسم کو بیع الامانہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے یعنی امانت کا سودا، صحیح ہے اور مرابحہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے میم رے الف با ہے تے، ٹھیک ہے یا ہے مرابحت ہاں مرابحہ۔ ٹھیک ہے تو مرابحہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی خریداری، اپنی لاگت گاہک پر ظاہر کر دے۔ ٹھیک ہے تو یہ جو طریقہ بیان ہوا یہ مرابحہ کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے وہ گاہک کے ساتھ دکاندار کے پاس گیا ہے ٹھیک ہے اور خود چیز خریدی ہے، ٹھیک وہ دیکھ رہا ہے کتنے کی خریدی ہے، ٹھیک ہے اور اسے پتا ہے کہ اتنے کی خرید کے اتنے کی مجھے بیچ رہا ہے، اتنا نفع کمایا، ٹھیک یہ صورت جائز ہے، اس میں ٹھیک۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب ویسے اس میں جو سودا ہوا ہے، جو بھی ڈیلنگ ہوئی ہے، یہ دو مستقل سودے کہلائیں گے یا ایک ہی سودا کہلائیں دو گے؟ سودے ہیں نا یہ، دو سودے ہیں، پہلا اس نے خود خریدا اور پھر اگلے پہلا step پہ خود بھی- خریدا، دکاندار کی ملکیت سے نکل کے اس کی ملکیت میں آ گیا، ٹھیک ہے ہم نے عرض کیا کہ اس پر یہ قبضہ بھی کرے گا، اس نے قبضہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے اب اس نے دوسری ڈیلنگ کی ہے اس آگے شخص کے بیچا۔ ساتھ جس کے ساتھ یہ آیا تھا، ٹھیک ہے تو یہ دو سودے ہیں اصل میں۔ ٹھیک، اور اس کی اجازت ہے شرم؟ اجازت ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مہمان بہروسن سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک دوست ہے ہمارے، وہ کاروبار چینی کا کرتے ہیں، 3 مہینے کی ادھار پہ دیتے ہیں، اور ہر مہینے پہ یعنی کہ 1 بوری پر 100 روپیہ وہ پروفٹ لیتے ہیں، اس کا وہ 3 مہینے کا ایک لے لیتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یہ کاروبار جائز ہے؟ اچھا جی، دیکھیں جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں بظاہر تو یہ جائز نہیں ہونی چاہیے،
کیونکہ ایک مہینے پہ 100 روپے یہ انداز تجارت نہیں ہوتا. انداز تجارت یہ ہوتا ہے کہ جتنے کی بکی، جتنے کی فروخت ہوئی، نفع نقصان میں شرکت ہو، اگر شرکت ہے تو مداربت ہے تو اس کے اصول و ضوابط ہوں. ٹھیک. اور پتہ نہیں چینی بیچتے ہیں یا ڈیو بیچتے ہیں، کیا بیچتے ہیں، تو پوری تفصیل آپ بتائیں. فی الحال ہمیں اطمینان نہیں ہے. جو آپ نے صورت بتائی ہے بہت مشکل ہے کہ یہ جائز ہو. اور ہر مہینے 100 روپے مطلب ناجائز ہونے کی وجوہات واضح ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. عرض یہ ہے کہ ہمیں لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہماری طرف ایزی لوڈ کر دیں. وہ ہمیں 50 روپے مثال کے طور پر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف 50 روپے کا ایزی لوڈ کر دو. اب ہم اس میں سے کچھ کٹوتی کر کے مثال 45 روپے 45 ان کی طرف بھیج دیتے ہیں. کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. ایزی لوڈ کرنے والوں کو، ایزی لوڈ جو کرنے والے ہیں، کمپنیاں ان کو پیسے دیتی ہیں. کمپنیاں ان کا مارجن ہوتا ہے، اس میں طے شدہ مارجن ہوتا ہے، نفع دیتی ہیں. ایک آدمی جب آیا ہے 50 روپے لے کے، تو ان کو 50 روپے ہی جو ہے نا وہ آگے بھیجنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ تو جو ہے نا بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جناب یہاں سے بھی جو ہے وہ انہوں نے 5 روپے لینے ہیں اور وہاں سے بھی فیس لینی ہے. ٹھیک ہے. جب اس گاہک کی یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ 50 روپے بھیجیں، ٹھیک ہے. اب اس کو کوئی پیکج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پتہ چلا کہ اس نے حساب کتاب لگایا کہ یہاں پیکج ہو جائے گا میرا 25 روپے کا، ٹھیک ہے. اور وہ ٹیکس ویکس کٹ کے 25 روپے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. پتہ چلا کہ 5 روپے اس نے کاٹ لیے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی 1 روپیہ بھی اگر ہو تو بہرحال بغیر سبب شرعی کے جی اس کا لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سبب شرعی یہاں پایا نہیں جا رہا. یہاں جو ہے وہ یہ بات کہیں سے بھی انڈرسٹوڈ نہیں ہوتی کہ دکاندار جو ہے وہ اجرت لے گا اس سے بھی جو ڈلوانے آیا ہے. ٹھیک ہے. کسٹمر سے نہیں لے گا. ایسا عرف ہمارے یہاں رائج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ کہیں عرف بن جاتا ہے اور ایسا رائج ہو جاتا ہے معاملہ، تو اس کا بطور اجرت ہونا یا دو طرفہ اجرت ہونا پھر اس پر سوچا جا سکتا ہے. فی الحال اس کی گنجائش نہیں ہے. جتنے پیسے دیے ہیں اتنے پیسے ہی کا آپ لوٹ ڈالیں گے. اچھا سب ان کا جو سوال تھا وہ تو جواب ہو گیا. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کسٹمر کو بتایا ہی نہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے جناب وہ لکھ کے لگا دیا ہے کہ اتنے کا ریچارج کرائیں گے تو اتنے پیسے کٹیں گے. تو اب اگر بتایا نہیں اس کا کیا حکم ہوگا، اور بتا دیا تو کیا ہوگا؟ اور بالخصوص یہ جو بازاروں ہوٹلوں یعنی جو آپ نے سوال کیا ہے، صورت میرے ذہن میں جواب دیتے ہوئے تھی. جی. بعض جگہوں پہ 1 روپیہ کاٹا جاتا ہے. جی. 5 کا فگر تو کہیں بھی میں نے نہیں سنا نا. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا فگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 50 روپے پہ 5 روپے کاٹ لینا. ٹھیک ہے. بہت بڑا 10% ہو گیا. بہت بڑا فگر. جی. 1 روپے کا میں نے سنا ہے کہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے سے کم ڈلواؤ گے تو 1 روپیہ جو نا ہم ایکسٹرا مائنس کریں گے. جی. تو یہ اب معاملہ ہو جائے گا کہ دو طرفہ جو ہے وہ اجرت لینے پر ٹھیک ہے بات آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب دو طرفہ اجرت لینے کی اپنی شرائط ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں رائج ہے، کتنا رائج ہے، کس قدر رائج ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہلو کے حوالے سے فی الحال میں کچھ ٹھیک ہے، اس کے شرائط و ضوابط دیکھے جائیں گے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میں نائی کا کام کرتا ہوں، کیا یہ نائی کو کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. ہاں، نائی کا کام کرنا. جی. خیر نائی بہت سارے کام کرتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو نائی جو ہے وہ کھانے میں پکاتا ہے. ٹھیک ہے. دعوتیں بھی دیتا. ٹھیک ہے نا، کھانے میں پکاتا ہے. دعوتیں نہ صرف دیتا ہے بلکہ گھر گھر جاتا ہے. جی. گھر گھر جا کے جو ہے وہ پیغام دے کر آتا ہے کہ جناب فلاں کی شادی ہے، فلاں کا یہ ہے. جی. اسی طریقے سے اہم تقاریب میں وہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں بھی کوئی نہ کوئی خدمات اس کی ہوتی ہیں. نائی حضرات جو ہے ختنہ بھی کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل اگرچہ اس کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. جی. اب ڈاکٹروں نے یہ پیشہ سنبھال لیا ہے. جی. اور ڈاکٹر آسان انداز میں، اچھے انداز میں کرتے ہیں. جی. رہی بات یہ کہ بال کاٹنے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے سوال آپ کا ہو، تو بال کاٹنا تو مباح کام ہے. ٹھیک. کہ مطلب گنجا کرنا، حلق کرنا، یا ایسے بال کاٹنا کہ جس کی شریعت اجازت دیتی ہو تو وہ تو جائز ہوگا. لیکن داڑھی منڈانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. داڑھی جو ہے وہ آدمی خود مونڈے یا دوسرا اس کی داڑھی مونڈے، خود مونڈنے والا خود گناہ گار ہوگا، دوسرا اگر کسی کی داڑھی مونڈے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. ایک مجھ سے کم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ پچی پچی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں. جی. وہ داڑیاں کہاں ہوتی ہیں؟ وہ فیشن ہوتے ہیں.
تو اس طرح کی جتنی بھی انوالومنٹ ان کی ہوگی وہ ناجائز ہوگی. تو اب ان کے کام کے ہو گئے کئی حصے. بالوں کی بھی ایک آدھ صورتیں ایسی ہیں جس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور حدیث مبارکہ سے اس کی ممانعت ثابت ہے. ٹھیک. وہ مباح درجے میں ہوتے ہیں، ٹھیک. یعنی جائز طریقہ کار پر مشتمل ہوتے ہیں. ٹھیک. سب سے جو بڑا جو ممانعت کا سبب آئے گا یا ان کے پیشے کے اندر جو ایک خراب پہلو آئے گا وہ ہے داڑھی مونڈنا یا ایک مچھ سے گھٹانا. ٹھیک ہے. یہ کام ان کا جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ان سے ریلیٹیو جو اور پیشے ہیں، جی. جیسے بیوٹی پارلر کا کام ہے، جی. تو بیوٹی پارلر کے کام کے اندر بھی جو ہے وہ یہی معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. کہ اگرچہ کہ خواتین کا میک اپ وغیرہ کریں، جی. جو چیزیں جائز ہیں اس کے اندر وہ جائز ہوں گی، ان کی اجرت بھی جائز ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو کام فی نفس ہی ناجائز ہیں، ٹھیک ہے. جیسے بھویں ہیں، جی. اس حد پر جا کے جو ہے نا بھویں بنانا کہ شریعت مطہرہ جس سے منع کرتی ہو، یہ بنانا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یا اس طرح کی جو نا وہ ٹریٹمنٹ کرنا جس میں ستر کھلنا پڑے. اب میں حیا کے باعث پوری تفصیل جی. بیان نہیں کر رہا، لیکن جو صورتحال لوگوں میں رائج ہوتی جا رہی ہے بڑی شرمناک قسم کی ہے. اور خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ خواتین ہی تو ہیں، ستر کھولنے میں، ستر غلیظ کھولنے میں بھی کیا برائی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور بہت عجیب و غریب صورتحال ہے. ٹھیک. تو جو چیز فی نفسی ہی جائز ہیں، مطلب کہ بیوٹی پارلر وغیرہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے. وہ جائز ہوں گی. جیسے مثال کے طور پر سرخی پاؤڈر لگانا ہے، عورت کے لیے جائز ہے. زینت و آرائش کے جو کام جائز ہیں اس کی اجازت ہوگی. تو جائز ہے، تو اجرت بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ کار اس کے اندر ہے جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے. تو وہ طریقہ کار اپنانا، وہ کرنا، اس کا معاوضہ لینا، یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کافی تفصیلی جواب جو ہے آپ کو مل گیا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. میں ہند ارشدی کابینہ جمشید پور سے تعلق رکھتا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں ویلڈنگ کا. پرائیویٹ گاڑی آتی ہے مال لوڈنگ کے لیے، اس کا ڈالا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے کہ ویلڈنگ مار دو. ٹھیک ہے، میں جاب کرتا ہوں، لیبر ہوں. وہ کہتا ہے کہ ویلڈنگ مار دو. ویلڈنگ میں مار دیا، کیا وہ پیسہ میں لے سکتا ہوں یا نہیں؟ جناب وہ پیسے تو آپ نہیں لے سکتا. تو جو بھی آمدنی ہوگی وہ آپ کے سیٹ کی ہوگی. آپ کے سیٹ نے آپ سے جو ماہانہ یا یومیہ مقرر کیا ہوا ہے، آپ صرف اسی کے لینے کے حقدار ہوں گے. اور یہیں سے دیانت کا معاملہ آتا ہے کہ یہ دیانت کا موقع ہے. آپ سمجھیں کہ سیٹ کو پتہ نہیں چلے گا، کسی نے دیکھا ہی نہیں، چلو کام چلا لو. اور دکانوں پہ کام کرنے والے جو ملازمین ہیں وہ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو سیٹ صاحب تو کھانا کھانے گئے ہوئے ہیں، 2 گاہک نمٹا لیے، پیسے جمع رکھ لیے. سیٹ صاحب آئے تو بتایا کہ جی کوئی گاہک تو آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے. اور پھر جب کبھی بھید کھلتا ہے تو یعنی وہ جو روپیہ انہوں نے لیا وہ تو خیر حرام تھا ہی ان کے حق میں، حلال نہیں تھا. پھر جب کبھی بھید کھلتا ہے تو ذلت اور رسوائی کا مزید سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جو سچ ہے نا، سچ وہ ہمیشہ آدمی کو اونچا کرتا ہے. اور جس کی نیت میں فطور ہو وہ غریب ہی رہ جاتا ہے. وہ پھر پیسہ بھی نہیں آتا اس کے پاس، اس کی نیت میں ہی فطور ہوتا ہے. تو امانت اور دیانتداری کا راستہ اپنائیں، بد دیانتی سے پرہیز کریں. مطلب یہ جو آپ نے فرمایا نا، اس کا تو ایسا لگتا ہے کہ معاشرے میں اور مارکیٹ میں ترغیب و تحریض ہے اس کی. ایسا لگتا ہے یہ تو ویلڈنگ کا معاملہ تھا، لیکن جیسے دکان پہ لوگ کام کرتے ہیں، ملازمین کام کرتے ہیں، وہ مختلف چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں، مختلف چیزیں وہ دوسروں سے لے کر آتے ہیں اپنی دکان کی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی. تو اب وہ دکاندار جو ہوتا ہے نا، وہ کسٹمر بنانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو پے کر رہا ہوتا ہے، کچھ ڈسکاؤنٹ اسپیشل دے دیتا ہے کہ بھائی تم اتنی چیز لوگے تو اتنے کا بل بنے گا اور یوں ہو جائے گا. تو ایک ترغیب و تحریض کی صورت بن رہی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دکان پہ بالفرض میری دکان پہ ایک شخص کام کرتا ہے، تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو ملازم ہے نا، یہ کسی سے کچھ نہ لے، اس طریقے سے جو بھی انکم ہو مجھے بتائے دیانتداری کے ساتھ، لیکن دوسرے کے ملازم کو میں خود آفر کر رہا ہوں. تو یہ صورت حل بھی ہے. یہ دوسرا پہلو ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. تو دوسرا بندہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں اور میں اپنا مال بیچنے کے لیے تھوڑی بہت جو ہے نا اوپر کی آمدنی کا لالچ دے رہا ہوں. تو یہ مارکیٹنگ کا حصہ ہے.
بات وہی ہے کہ سبب شرعی اگر پایا جاتا ہے، جائز طریقہ پایا جاتا ہے تو جائز ہوگا، ٹھیک ہے، اور جائز طریقہ نہیں پایا جاتا تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جو بات آپ پوچھ رہے ہیں جی اس میں تو جواز کی گنجائش نہیں ٹھیک ہے، ہے، وہ جو ملازمین کو جو کچھ دے گا جی وہ رشوت کے حکم میں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میری موبائلوں کی دکان ہے، میرے اس مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈاؤن لوڈنگ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیں آپ ڈاؤن لوڈنگ کس چیز کی کریں گے، نعتوں کی کریں گے، فلموں کی کریں گے، ڈراموں کی کریں گے، ٹھیک ہے، تو جائز چیزوں کی ڈاؤن لوڈنگ ہوگی وہ جائز کہلائے گی، اور ناجائز چیزوں کی ڈاؤن لوڈنگ کریں گے تو الامان والحفیظ کتنا بڑا گناہ کا کام کریں گے آپ۔ کیا کسی کو فلم ڈاؤن لوڈ کر کے دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں نہ جانے کیا کچھ ہوگا۔ اور آج کل تو فلموں ڈراموں کے اندر ایسے ایسے کلمات بھی ہوتے ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متصادم ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ کا جو کام ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا ہے، اور یعنی اس کام کو بندہ فیضان مدینہ میں دکان ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ صرف نعتیں ہی جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہوں گے، لیکن مارکیٹ میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہاں اس کی دکان چل نہیں پائے گی اگر وہ نعتیں ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، تو وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو گناہ کی جو چیزیں ہیں، جو ناجائز چیزیں ہیں، جن کا دیکھنا سننا جائز نہیں ہے، اگر ایسی چیزیں آپ ڈالیں گے لوگوں کے موبائلوں میں تو آپ بہت سخت گناہ گار ہوں گے، اور آپ کی جو آمدنی وہ بھی حرام کی ہوگی، آپ اپنے بچوں کو جو کھلائیں گے وہ بھی مال حرام ہوگا۔ تو اگر ایسی آمدنی ہے آپ کی، اس سے بچنا، اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ تو مفتی صاحب اب آپ خود فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں جو ناجائز ہو، گناہوں بھری ڈاؤن لوڈنگ ہے، وہ نہیں کریں گے تو ان کا چلنا دشوار ہو جائے گا، خدا بھی آپ نے ارشاد فرمایا، تو اب یہ کیا کریں بیچارے؟ چھوڑیں گے؟ چور بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ اتنے پیسے آ رہے ہیں بیٹھے بٹھائے، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، بس مجھے لت پڑ گئی تھی، مجھے یہ ہو گیا تھا، مجھے وہ ہو گیا تھا۔ تو جس طرح وہ ایک جرم ہے، یہ بھی شرعی اعتبار سے جرم ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر آپ یوں سوچیں کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، آج کل تو سائبر کرائم کا جو معاملہ ہے جی یہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، یہ ایشو 2-4 دن سے خاص طور پر، تو کوئی شخص ایسی چیز ڈال دیتا ہے موبائل میں جی جو ملکی طور پر غداری پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، ملک کے خلاف ہے، ملکی اداروں کے خلاف ہے، تو کیا اس کی پکڑ دکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی نا۔ تو بحیثیت دین کے ادنا خادم کے میرا کام یہ ہے کہ میں ان چیزوں سے روکوں کہ جس سے شریعت مطہرہ منع کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی بیہودہ جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے، شریعت مطہرہ ان سے روکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب شریعت مطہرہ ان سے روکتی ہے، شریعت کی نگاہ میں یہ غلط کام ہے، گناہ کے کام ہے، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہوگا۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو بہرحال چھوڑنا ہوگا جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، اور یہاں پہ ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا احکام تجارت کا موبائل مارکیٹ پر مفتی صاحب، اور جب ہم مارکیٹ میں گئے تھے تو ہمیں ایک دکاندار ملے تھے جنہوں نے بتایا کہ میں با امامہ تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ مدنی مذاکرہ میں نے دیکھا اور اس میں امیر اہل سنت نے غیبت کی تباکاریوں کی ترغیب دلائی۔ میں غیبت کی تباکاریاں خریدنے کے لیے فیضان مدینہ آیا اور پھر یہیں کا ہو کے رہ گیا، اور اس سے پہلے میں ڈاؤن لوڈنگ کا کام کرتا تھا۔ وہ بتاتے ہوئے رو رہے تھے، ہم نے یہ سوال بھی ان کا چلایا تھا۔ تو فیضان مدینہ آئیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئی، اللہ نے چاہا تو توفیق بھی ملے گی اور جو ہے استقامت بھی ملے گی۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ یہ جو پلاٹس کی اسکیمیں بنتی ہیں تو وہاں پہ فائل پہلے بکتی ہے، تو مثال کے طور پہ 1000 پلاٹ بنیں گے تو 1000 فائلیں بنا لیتے ہیں، وہ پھر فائلیں جو ہے نا وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو وہ جو فائلیں لوگ خرید لیتے ہیں وہ ان کی پھر بعد میں قرعہ اندازی کرتے ہیں، کسی کا پلاٹ کسی جگہ پہ نکلتا ہے، کسی کا کسی جگہ پہ نکلتا ہے۔ تو وہ ہوتا یوں ہے کہ کچھ لوگ فائل لے لی، ابھی پیمنٹ ساری ادا نہیں کی، کچھ پرسنٹ دے دی، بعد میں وہ فائلیں ابھی پلاٹ کی کٹنگ بھی نہیں ہوئی ہوتی تو ایک دوسرے لوگ اس سے خرید لیتے ہیں کہ یار آپ کے پاس پلاٹ کی فائل ہے تو جو مجھے دے دو، وہ کچھ زیادہ پیسے دے کے اس سے خرید لیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا اس میں کوئی شرعی ممانعت ہے؟ ٹھیک ہے جی، سوال کے دو پہلو ہیں۔ سائل کے ذہن میں جو خدشہ ہے، جس خدشے کو سامنے رکھ کے سوال کر رہے ہیں جی وہ جدا گانا چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ خدشہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یہ کام کرنا ایک شرط پر جائز ہوگا ٹھیک ہے، کہ پلاٹ متعین ہو، نومینیٹ ہو چکا ہو،
ٹھیک ہے. نومینیٹ ہونے کا مطلب اس سے یعنی یہ بہت سارے پلاٹ ہیں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ خانے اگر ہم لے لیں جو ہمارے پیچھے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت سارے پلاٹ ہیں. ٹھیک ہے. 1 ایکڑ جگہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اس سے روڈ نکل گئے. ٹھیک ہے. پلاٹنگ ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نقشے میں یا حقیقت میں؟ حقیقت میں. حقیقت میں. نقشے میں نہیں، حقیقت میں پلاٹنگ ہو گئی. ٹھیک ہے. پلاٹنگ ہونے کے بعد کہا گیا کہ یہ والا پلاٹ آپ کا ہے. ٹھیک ہے. آپ وہاں جا کے اپنے پلاٹ کو دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. فزیکلی دیکھ سکتے ہو، کھڑے ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے. قابل قبضہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو پلاٹ ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خواہ آپ نے وہ پلاٹ ایک قسط دے کے خریدا ہو. ٹھیک ہے. فائل ہی آئی ہے ابھی تو، لیکن اس کی پوزیشن یہ ہو. ٹھیک ہے. مطلب اس کی پورے پیمنٹ نہ دی ہو آپ نے، آہستہ آہستہ دے رہے ہو. ٹھیک ہے. سائل کے ذریعے دوسرا پہلو تھا. جی جی جی. تو دوسرے پہلو میں تفصیل ہے ٹھیک ہے. اور رخصت کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو پہلا پہلو وہ یہ ہے کہ جب تک کسی پلاٹ کا نمبر نہیں نکل آتا، وہ پلاٹ فزیکلی طور پر بتا نہیں دیا جاتا یہ پلاٹ ہے آپ کا. ٹھیک ہے. ہماری رائے یہی ہے دارالفتہ اہل سنت کی کہ ایسا پلاٹ خریدنا جائز نہیں ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اب جو لوگ خاص طور پہ انویسٹرز ہیں جی، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو کام کیسے نہیں ہو سکتا اور ہم تو اسی کام سے لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک نقطہ نگاہ ہوگا اور میں نے اپنا اور اپنے ادارے کا جو نقطہ ہے جو رائے ہے، اوپینین ہے، وہ بیان کی ہے. جی. اب بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس بندے کے پاس فائلیں رہ جاتی ہیں، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میرا پلاٹ کون سا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کہاں تھا. اور بعض بڑی معتبر قسم کی سوسائٹیز ہوتی ہیں، اس کے کیس بھی ہمارے پاس آئے ہیں. ٹھیک. کہ جناب پلاٹ تو اتنے تھے ہی نہیں جتنے لانچ کر دیے. ٹھیک ہے. تو ایک چیز ملکیت میں نہیں تھی اور وہ پہلے ہی بیچ ڈالی. ٹھیک. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے پاس تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ خریداری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی یہی معاملہ آیا، اس کے بعد تو پلاٹ تھے ہی نہیں، اس نے بیچ کیسے دیے. ٹھیک. تو بہت ساری شرعی حوالے سے جو ہے وہ تحفظات ہیں. اگر کسی کو کچھ کلام کرنا ہے تو بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم اپنے تحفظات بڑے کھل کر بیان کریں گے. تو جو رائے ہے وہ میں نے بیان کر دی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، یہ تو نہیں لگ رہا کہ وہ تجارتی اس سے متعلق ہے، شاید اخلاقی اس سے ریلیٹڈ کرتا ہو، کہ اب جیسے انہوں نے سوال کی نوعیت بتائی یا جو آپ نے بتائی کہ فائلیں بک رہی ہیں جو بھی ہے، اب اس میں جو خریدار ہوتے ہیں وہ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ انویسٹر ہی ہوتے ہوں گے شاید، یعنی ریئل کسٹمر جو ہے دونوں طرح کے ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد سلیم قادری. ایسا ہے کہ گلہ منڈیوں میں کچھ ٹرک ڈرائیور آتے ہیں چاول لے کے، کو گندم لے کے، کو دالیں لے کے، وہ آگے کہتے ہیں جی یہ ہمارا مال ہے، اس کو بیچ دو، ہمیں 2 مہینے کے بعد پیسے دے دینا، ہمیں اتنے پیسے چاہیے. ان 2 مہینے میں ریٹ بڑھ جاتا ہے تو اس ریٹ کے اوپر ہم جب وہ مال بیچ دیتے ہیں تو مالک نے جو مانگے ہم نے اس کو وہ دے دیں، باقی اوپر جو منافع ہے وہ ہمارے اوپر جائز ہے. ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب دیکھیں، 2 صورتیں ہیں. یا تو آپ وہ چاول خرید لیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ چاول ہیں، یہ آپ ہمیں ادھار میں بیچ دو اور اس کا یہ ریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ نے وہ 40 روپے کلو کے حساب سے خرید لیے 2 مہینے کے ادھار پر، کہ 2 مہینے بعد ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ آپ 60 کے بیچیں، 100 کے بیچیں، یہ آپ کا ہیڈک ہے. ٹھیک ہے. وہ آدمی فارغ ہو گیا. صحیح. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی بروکری مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، چاول چھوڑ جائیں جی، ہم اس کی جو جتنے کی بکے گی جی، اتنے فیصد اپنی بروکری لیں گے، اپنا محنتانہ لیں گے، اور پھر یہ ضروری ہوگا کہ وہ جتنے میں بکیں، سستے میں بکیں یا مہنگے میں بکیں، وہ ہو بہو قیمت جو اصلی قیمت ہے وہی ان کو بتانی ہوگی، اور آپ صرف اپنی بروکری رکھ سکتے ہیں. یہ 2 طریقہ کار ہیں. ان 2 طریقہ کار میں سے جو مرضی طریقہ آپ اپنا لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے بول دیا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے اتنے چاہیے آپ بکوا دو، تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک. یعنی کہ پھر اوپر کے آپ جو خود رکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اگلی کال دی. میرا اسلامی تجارت میں سوال یہ ہے کہ کوئی چیز قسطوں پہ لینا کیسا ہے؟ مطلب یہ کہ نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز قسطوں پہ لیتے ہیں تو وہ چیز تھوڑی سی مہنگی ملتی ہے،
تو انسٹالمنٹس پہ اس کا سارا پلان ہو جاتا ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو انیشلی جو ہے نا وہ آپ کو اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں دیتے کیونکہ ان کی ساری پیمنٹ نہیں جمع ہوئی ہوتی، اس لیے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں کہ جب آپ کی ملکیت نہ ہو اور وہ ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کے نام پہ نہ دیں، مینس کہ ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہو کہ جب آپ کی قسطیں پوری ہوں گی اس کے بعد ہی جو ہے نا وہ آپ دے سکتے ہیں، آپ کی ملکیت آپ کو مل سکتی ہے. تو اس کیس میں جو ہے نا وہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی ایسا کرنا دیکھیں فریج کے تو کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، ایک سلپ تو ہوتی ہے، مطلب ہم باقاعدہ کوئی قانونی وہ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ڈاکومنٹ ہوتے ہوں، زیادہ سے زیادہ وارنٹی کارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں بائک وغیرہ ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ ٹرانسفر ہوتی ہے ملکیت. جی ڈاکومنٹ روک لینا الگ میٹر ہے، اور ڈاکومنٹ میں بھی تفصیل دیکھی جائے گی کہ مثال کے طور پر آپ کے نام پر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ فائل رکھ لی. جی فائل رکھنے کی گنجائش تو ہے، صحیح ہے، فائل رکھنے کی گنجائش موجود ہے. اس طرح فریج وغیرہ اگر کوئی وارنٹی کارڈ رکھ لیتا ہے اس کی گنجائش بھی موجود ہے. یہ بطور ضمانت کے رکھے جاتے ہیں تاکہ مالک جو ہے وہ رجوع کرتا رہے. جی لیکن قسطوں کا پہ جو کام ہوتا ہے اور جو بڑی کمپنیاں کرتی ہیں یا بڑی دکانیں کرتی ہیں اس کی شرائط و ضوابط دیکھنا ضروری ہے کہ اور کیا کیا شرائط و ضوابط ان کی ہیں جن کے تحت وہ اپنے کسٹمر کو اپنا مال بیچ رہے ہیں. کیونکہ ہماری معلومات میں بہت ساری ایسی شرطیں بھی ہیں جو جائز نہیں ہیں. تو مکمل ہاں اور نہ، جائز یا ناجائز کا جواب تو اسی وقت آئے گا جب متعلقہ کمپنی کی شرائط و ضوابط بھی بیان کریں گے. جو آپ کے ذہن میں خدشہ تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کاروبار میں تھوڑی بہت ہی جھوٹ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ بڑی بات ہے جی سوال آپ کا. جی کاروبار میں تھوڑی بہت جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، اور معاملات میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو کاروبار میں بدرجہ اولا نہیں ہے، کیونکہ کاروبار میں جو جھوٹ ہے وہ صرف جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ اس میں ضرر کا پہلو لازمی ہوتا ہے، دوسرے کو نقصان کا پہلو لازمی ہوتا ہے. اور جب نقصان کا پہلو ہوگا تو وہ دھوکے کی کیفیت بھی بنے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ خاص احادیث مبارکہ میں سچے تاجروں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. کاروبار میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ کاروبار میں تو سچی قسمیں کھانے سے بھی روکا گیا ہے کہ سچی قسمیں بھی نہ کھائے جائیں، کہ سچی قسمیں کھانے سے مال تو بک جائے گا، برکت جاتی رہے گی. اور جو جھوٹ ہے وہ تو بہرحال کاروباری جو جھوٹ ہوتا ہے بہت سارے مفاسد پر مبنی ہوگا، اس سے بچنا ضروری ہے. جب اسے مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار چلنا مشکل ہے. اچھا، اور جو نئے افراد جاتے ہیں بالفرض وہ تھوڑا تعامل کریں بولنے میں تو کہا جاتا ہے بیٹا ابھی تم نئے آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے مارکیٹ کیسے چلتی ہے. آپ یہ بتائیں جی مارکیٹوں میں جو زبان بولی جاتی ہے، جی خاص طور پر جو دکاندار آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا جو گلی محلوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں جی یا جو اپنے ملازمین سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جی گالی دیے بغیر بات کرتے ہیں؟ بہت عام ہے، مطلب دی جاتی ہیں گالیاں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگ اس ایک طبقہ ہے جس کے لیے گالی کے بغیر بات کرنا ممکن نہیں ہے. جی ایسے ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا اصل تعلق ہے فطرت سے اور عادت سے، کہ جس نے کسی چیز کو اپنی عادت بنا لیا ہے وہ تو یہ کہے گا کہ ممکن نہیں ہے. اور جو اچھے برے کی پہچان رکھتا ہے، تہذیب اور بد تہذیبی کا فرق رکھتا ہے، اس کے لیے تو بہت ممکن ہے. جھوٹ سے بچنا بھی ممکن ہے، گالی سے بچنا بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزوں سے بچنا جو نا وہ ممکن ہے. اور یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر جن کو جو ہے نا بڑا لازمی سمجھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن وہ اس لیے مشقت ہو رہی ہوتی ہے چھوڑنے میں کہ انسان نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عادت مشقت سے چھوٹتی ہے، یعنی عادت ایک دم نہیں بنتی. ٹھیک ہے، بنتے 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 بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور چھوٹنے میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے. پہلے ارادہ کرنا پڑے گا،
پھر ارادے پہ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر بار بار غلطیاں دہرائی جاتی ہیں، پھر عزم مصمم کی کیفیت آتی ہے، پھر بندہ جب سچا ہوتا ہے تو چھوڑ جاتی ہیں غلطیاں بھی. لوگ شراب چھوڑ دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ گالی وغیرہ جو ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے گناہ ہیں جو بے لذت گناہ ہیں. جی، ٹھیک ہے، ان کا فائدہ کوئی نہیں. اپنی زبان ہی گندی ہو رہی ہوتی جی ہے. جی لیکن وہ چیزیں جن میں لذتیں ہیں، یعنی گناہ کے کام ہیں، جب لوگ وہ چھوڑ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ٹھیک ہے. مفتی صاحب مجھے بتایا گیا کہ ایک سوال اور پوچھ لیا جائے مفتی صاحب سے جی اسی جی سے ریلیٹڈ. وہ یہ کہ بعض کاروباری افراد یا جب ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، وہ جملہ ثانیہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے ایمان سے. صحیح کہہ رہا ہوں، ایمان سے بڑی مضبوط چیز ہے، ایمان سے بڑی اچھی چیز ہے، اور ایمان سے بڑی سستی دے رہا ہوں. تو اس طریقے سے جو بولتے ہیں ایمان سے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ایمان سے کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں. خدا کی قسم یوں ہے، خدا کی قسم یوں نہیں ہے، خدا کی قسم 1 روپیہ کم نہیں کروں گا، جی وہ 1000 روپے کم کر رہا ہوتا ہے. جی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے جی اس کے نزدیک ایمان، اللہ تعالیٰ کا واسطہ، دین کا واسطہ، یہ تو مقدس چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان مقدس اسما کو، مقدس واسطوں کو اپنے کاروبار کے لیے بیان کر رہا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیان کر رہا ہے. تو اگر تو وہ سچا ہے تب تو زیادہ سے زیادہ اتنی گنجائش بنے گی نا کہ بھئی اس نے جو بولا ہے وہ سچ بولا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے مزید یہ جملے استعمال کیے ہیں تاکید لایا. سامنے والے کو یقین آ جائے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر تو اس نے کتنا برا کام کیا ہے صحیح. کہ اس نے ایک غلط بات پر اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا، دین کا واسطہ دیا، ایمان کا واسطہ دیا. ٹھیک ہے، وہ کسی کفر کا مرتکب تو نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا. اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ٹھیک ہے. تو راست گوئی کو اپنائیں، سیدھی بات کریں گے، انشاءاللہ سلامتی کی راہ پہ رہیں گے. اگلی کال دیجیے. میرے پاس پیسے ہیں، میں کسی کو دے رہا ہوں، وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے اور میں اس میں کام نہ کروں، وہ پیسے اس سے آدھا جو منافع ہوگا وہ میں لیتا رہوں اس سے، وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں، 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ صاحب بھی پیسے ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے. اگر وہ بھی پیسے ملا رہے ہیں تو آپ دونوں اپنا اپنا کیپٹل جو ہے اس کا ریشو طے کر لیں کہ اس کا کتنا فیصد کیپٹل ہے، آپ کا کتنا ہے مجموعی سرمایہ میں. مثال کے طور پر آپ نے 1,00,000 روپے دیے ہیں، 50,000 وہ ملا رہا ہے، تو تناسب کیا بن رہا ہے دونوں کا یہ طے کر لیں. نفع جو ہے وہ کس تناسب سے تقسیم ہوگا آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کام نہ کریں، اس کی گنجائش موجود ہے. جب دونوں کا کیپٹل ہے تو اس کو شرکت کہیں گے. جب صرف آپ کا کیپٹل ہے، آپ کا سرمایہ ہے، سامنے والے کی صرف محنت ہے، اس صورت کو مداربت کہیں گے. تو یہ تو تھی اس کی بنیاد اور ابتدا. اب کاروبار جب رن کرے گا تو شرکت اگر ہے تو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق رن کرے گا، مداربت ہے تو اس کو اصول و ضوابط کے مطابق رن کرے گا، نقصان کی اس کے مطابق تفصیل رہے گی. کاروبار اینڈ ہوگا تو اس کے مطابق ہی آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سی چیز کس کی ہوئی، کس کی نہیں ہوئی. بہتر یہ ہے کہ شرکت اور مداربت کی آپ تفصیل کہیں سے سمجھ لیں. ہمارے جو پچھلے سلسلے میں مفتی جی، 182 اس میں بھی ہے، اور دارالفتہ اہل سنت کی جو ایپ ہے اس میں تجارت کورس کے لیکچرز دیے ہوئے ہیں، اور تجارت کورس کے جو لیکچرز ہیں یہ یوٹیوب وغیرہ پہ بھی مل جائیں گے، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گے. تو وہاں پر شرکت پر، مداربت پر پورے لیکچرز موجود ہیں جس میں ان کی بیسکس بیان کی گئی ہیں. اور ان بیسکس کو جب آپ سن لیں گے تو جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، اللہ نے چاہا تو یہ باتیں آپ کو پھر سمجھ میں بھی آ جائیں گے مکمل طور پر. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد سلیم رضا انصاری ہے، میں ضلع بہاولپور محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے، جب بھی کوئی وپاری اگر صبح کسی سے کوئی لین دین کرنے کے لیے جاتا ہے
تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ اخلاص یا خلوص کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بل میں ایڈ کر دیا جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب تو مفتی صاحب دیں گے، لیکن آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے۔ بھائی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے صدر میں ہی ایسا کام ہوتا ہے، صدر میں سب جگہ نہیں۔ بیلنس کے ساتھ رہنا، اور اس میں خرچ کرنے کو بعض کتابوں میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو خرچ کر دیتا ہے،
جیسے ہمارے عموماً شروع کے دنوں میں خرچ کرتے تھے، بعد میں پھر مہینے کے آخر کے اندر ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو ایک اعتدال کے ساتھ خرچ کریں. مطلب عبادت میں بھی میانہ روی ہے، امیری میں بھی میانہ روی ہے، اور غریبی میں بھی میانہ روی ہے. یہ حدیث پاکہ مضمون عرض کر رہا ہوں. تو میانہ روی بیلنس یہ خوبصورت ہے، ہمارے دین کا ایک بڑا پیارا سبق ہے. میانہ روی، اعتدال، بیلنس کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا. تو اس میں مشورہ کرنے کو بھی، کہ مشورہ جب آپ کر کے کریں گے، اب اللہ نہ کرے کوئی